السلام علیکم پاکستان. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسے شخص کے پاس جن کے خاندان نے 1993 کے اندر لوگوں کی خدمت کرنا سٹارٹ کی. بذات خود وہ 1997 سے ہی گلشن حدید کے اندر سیاست میں مختلف پہلوؤں میں وہ نظر آئے ہیں. اور اس بار جو بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں ان الیکشنز کے اندر UC نمبر 5 سے وارڈ نمبر 3 پہ وہ ایز اے کونسلر کھڑے ہو رہے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیے گا جو آپ کی کمپین چل رہی ہے اس ٹائم پہ بلدیاتی الیکشنز کو لے کے آپ کے وارڈ کے اندر, اس کا ریسپانس کیسا آ رہا ہے؟ پہلے عوام کا بتائیں پھر میں دوسری بات پہ آتا ہوں. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جب سے میرے کو ٹکٹ ملی ہے اور میں ڈور ٹو ڈور جو گھروں پہ جا رہا ہوں تو میرے کو تمام لوگوں نے ویلکم کیا ہے ماشاءاللہ, اور بہت اچھا رسپانس دیا ہے انہوں نے, ان کو بہت خوشی ہوئی ہے. اچھا عامر بھائی, اس کے علاوہ ایک بات اکثر کی جاتی ہے کہ گلشن حدید میں ہماری بھی رہائش ہے, ہم بھی بڑے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ یار حدید نے کوئی ترقی نہیں کی, پی نے کون سے کوئی بڑے پروجیکٹس کیے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, کیسے نہیں ترقی کی اب بتائیں نا میرے کو کہ دیکھیں اور کس طریقے سے ترقی چاہتے ہیں. کیا مطلب یہاں پر گلشن حدید کے اندر آج ایک سے ایک برانڈ آ رہا ہے. کس طریقے سے چیز دیکھیں گلشن حدید میں آ گیا, تو پوری کراچی میں ہر جگہ ہے چیز گلشن حدید میں آ گیا ہے. آپ کا اسٹائلوں کی دکان دیکھیں گلشن حدید, یہ برانڈ ہے, یہ برانڈ ایسے نہیں آتے جو علاقے ترقی کرتے ہیں وہاں آتے ہیں. اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں تو یہاں پر تعلیم کے حوالے سے آج آپ کے پاس اچھے سے اچھا اسکول اس گلشن حدید میں آ چکا ہے. ہائی فائی ایجوکیشن کے اسکول آپ کے پاس گلشن حدید کے اندر ہے, موجود ہیں, فرنچائزز وغیرہ. آپ کہتے ہیں ترقی نہیں کی, اگر ترقی نہیں کی تو اس سے پہلے ماضی اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے 15 سال میں کیا تھا گلشن حدید, اب کیا ہے گلشن حدید. گلشن حدید اس وارڈ سے میری وابستگی سمجھے کہ 35-36 سال کی ہے. 35-36 سال سے یہیں پہ ہی ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس ٹائم آپ کی جو پارٹی ہے, کیونکہ نوڈل پیپلز پارٹی اس علاقے کے اندر ایک بڑی اسٹرانگ گرپ رکھتی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ ان کی حکومت بھی چل رہی ہے. نو ڈاؤٹ آپ کے ساتھ اپلائر اور بھی بہت ہوں گے اسی ٹکٹ کے لیے. اچھا جو بھی اپلائر ہوتا ہے یہ ایک کامن سائیکی ہے, وہ کسی بھی پارٹی میں ہو تو ہر اپلائر کو یہ لگتا ہے کہ یار میرا حق ہے, ہر اپلائر کو یہی لگ رہا ہوتا ہے. دین ظاہر سی بات ہے فیصلہ پارٹی نے کرنا ہوتا ہے. اب فیصلہ اگر آپ کے حق میں آیا آپ کے وارڈ سے لے کے, تو ایسے کیا خاص بات تھی کہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا؟ دیکھیں یہ تو میں اپنی پارٹی کا بہت مشکور ہوں اور اپنی ضلع کی قیادت اور اپنی تمام پارٹی کے سینئر قیادت کا ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے کو اس قابل سمجھا, اعتماد کیا, انہوں نے اعتماد کیا میرے پر. تو اور میرے کو انہوں نے ٹکٹ دیا. اپلائر دیکھو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی میں تو بہت زیادہ ہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو پارٹی فیصلہ کر دیتی ہے ہماری تنظیم میں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ہماری پارٹی میں جو پارٹی فیصلہ کر دیتی ہے تمام لوگ اس کو لبیک کرتے ہیں, صحیح, اس میں متفق ہو جاتے ہیں کہ بس اب بھئی یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے تو بس اس پہ تمام لوگ متفق ہو جاتے ہیں. اچھا عامر بھائی, اس پچھلے کچھ عرصے میں کیونکہ اگر عوامی عہدہ کوئی نہ بھی رہا ہو آپ کے پاس, تو کوئی ایسا کام جو آپ کی نسبت سے ہوا ہو اس وارڈ کے لیے یا گلشن حدید کے لیے؟ کرنٹلی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ یہ پشاوری آئس کریم میرے وارڈ میں جو آتا ہے, پشاوری آئس کریم سے لے کر السعید ڈیری تک, السعید ڈیری سے الائڈ بینک تک سیوریج کا ایک مین ایشو تھا. یہ لائن انہوں نے ارجنٹ بنیادوں پر ہمارے کو اپروول کروا کر دی, انہوں نے یہ کرایا. پھر روڈ کارپیٹ جیسے ڈاکٹر جبار صاحب, مرحوم ڈاکٹر جبار صاحب والی کے لیے وہ کروا کر دی. اس کے علاوہ اس سے آگے والی گلی کروا کر دی, یہ قاضی ڈیکوریشن والی گلی کروا کر دی. سارے کام کے اندر آپ کا رول تھا؟ ہم نے ان کو باقاعدہ طور پر میں نے اس وارڈ سے نوٹس کروایا ان کو, جی بالکل, کہ یہ ہونا چاہیے کام. اچھا یہ روڈز کے حوالے سے آپ ایک بات کر رہے ہیں اور آج کل بارشیں بھی ہو رہی ہیں, تو ایک بڑی اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یار روڈ بن تو جاتے ہیں لیکن وہ بنتے ساتھ ہفتے میں مہینے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے, 10 دوسرے طرح کے مسائل آ جاتے ہیں. میرے خیال سے کہ آپ یہ دیکھ لیں کتنی بارشیں ہوئی ہیں, ایسا ہی ہے, اور جا کے دیکھ لیں روڈ. یہ جو ہمارے مخالفین ہیں, ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بیچاروں کو اور کوئی ایشو ملتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تو وہ ایسی باتیں جان بوجھ کے افواہیں پھیلاتے ہیں. اتنی بارشیں ہوئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے ابھی, اور یہ شکر ادا کریں گلشن حدید کی عوام
کہ آج جتنی بارشیں ہوئی ہیں یہ لوگ جو بولتے ہیں آپ ڈیفینس میں جا کے دیکھیں 6-6 فٹ پانی کھڑا ہے ایسا ہی ہے. ڈیفینس جیسے علاقے میں. ہم تو گلشن حدیث والے بڑے سکون سے, اتنی بارشیں ہونے کے بعد کسی ایک گلی میں میرے کو آدھا فٹ پانی تو دکھا دیں. آپ بھی یہیں پہ ہیں, ہم بھی یہیں, آپ ایک سروے کر لیں کہیں پہ آدھا فٹ پانی ہو, آپ ہمارے کو نوٹس کریں, بتائیں کہ یہاں پہ آدھا فٹ پانی کھڑا ہے. تو روڈ, جہاں تک مٹیریل کی آپ نے بات کی کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ شاید اس میں ناقص میٹیریل ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہے کہ وہ. بات سنیں, میں آپ کو ایک سمپل بات کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی اپنا اگر جیسے گھر بناتے ہیں نا, تو آپ اس کے اندر جب بھرائی کرتے ہیں, کنکریٹ کرتے ہیں, کنکریٹ کرنے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے شٹرنگ لگائی, شٹرنگ اس کو آپ کم سے کم 1.5 دن تک لگا رہنے دیتے ہیں. کیوں لگا رہنے دیتے ہیں؟ شٹرنگ بھی اسی ٹائم نکال دیا کریں, مطلب پورا پروسیس کمپلیٹ ہونے دیا کریں. ہمارے یہاں پر جب بھی روڈ بنتا ہے آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا کہ ہمارے محلوں سے لوگوں گھروں سے پانی کے پائپ کھول دیتے ہیں اس کے اوپر. اچھا, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روڈ جب بن رہا ہوتا ہے تو ابھی اس کا پروسیس پورا نہیں ہوتا, اور اس دوران اگر جو پانی چھوٹتا ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ میں جاتا ہے. اس کا ڈامر ہے نا, اس کی گرمائش بھی ختم نہیں ہوئی ہوتی ہے. صحیح. آپ یقین مانیں یہ ابھی کی کرنٹ پوزیشن ہے, جو ابھی یہ روڈ بن رہے تھے نا, ہم خود وہاں موجود تھے, کھڑے تھے, اس کے ڈامر کی جو گرمائش تھی وہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں کے گھروں سے پانی. پھر تو اس نے اکھڑنا ہے, ظاہر سی بات ہے. یہ چیزیں عوام دیکھیں نا, مخالفین تو آ کر وہاں پہ گول دائرہ بنا دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دیکھو یہ ہو گیا, کھڑا لگ گیا. اس کی وجہ بھی تو دیکھیں کیوں ہوا. تو یہ ہماری عوام کو بھی سوچنا چاہیے. اس ٹائم پہ ایسے کون سے کوئی پلانز ہوں, ایک دو جو آپ نے خاص طور پہ اپنے وارڈ کے لوگوں کے لیے کرنے ہوں, اور تھوڑا سا آپ یہ بھی کلیئر کر دیں کہ وارڈ نمبر 3 جو ہے یہ بن کون سا ایریا رہا ہے, تاکہ لوگوں کو مزید کلیئر ہو جائے. اچھا ایریا ہم ابھی عامر بھائی کی حدود میں آ رہے ہیں, تاکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہوں گے, جی سن بھی رہے ہوں گے, لیکن انہیں خود یہ نہیں پتا ہوگا اچھا یار ہمارا ووٹ عامر بھائی کو جا سکتا ہے. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا وارڈ نمبر 3 العدید ہاسپٹل سے لے کر, ٹھیک ہے, جو ہمارے کوچ کا روٹ ہے, ٹھیک ہے, ہماری کوچ جیسے باٹا موڑ سے ہوتے ہوئے العدید چوک سے ہوتے ہوئے رکشہ پورا چلتا ہے, تو اس کے رائٹ سائڈ والا کمپلیٹ وارڈ جو ہے وہ وارڈ 3 ہے. رائٹ سائڈ سے مراد آپ کہنا لیفٹ سائڈ والا, رائٹ سائڈ والا ادھر نکل وارڈ 3 ہے. البختاور روڈ اور یہ سامنے والی گلیاں یہ الگ ہے. کمرشل مارکیٹ والی پٹی سے جیسے دیارے بیب سے یوں ٹرن کر کے سیدھا گلیکسی سے ٹرن کر کے جاتی ہے باٹا موڑ, یہ پورا. اس کو آسان یوں کر سکتے ہیں کہ العدید ہاسپٹل سے لے کے یوں آئیڈیل پہ آپ آ جائیں, ہاں, اور وہاں سے لے کے دین چرنگی تک, اور آئیڈیل سے لے کے دین ڈبل روڈ سے یوں چرنگی تک, بالکل. یہ بیچ میں جو بھی مرج ہو رہا ہے یہ سارا وارڈ نمبر 3 ہے. پھر اس کے ساتھ ٹاؤن شپ کا بھی بی بلاک ہے. ٹھیک ہے, اسٹیل ٹاؤن کے بھی بی کے مکان جو ہیں اپنے پاکستانی مارکیٹ کے بیک سائڈ پہ, ٹھیک ہے, جو مسجد ہے اس کے سامنے بی کے جو مکان ہیں وہ پہاڑی تک جو آ رہے ہیں, یہ والے بی کے مکان بھی وارڈ نمبر 3 کے اندر ہیں. ٹھیک ہو گیا عامر بھائی, یہ تو آپ کا ایریا ہو گیا کلیئر. اب اپنے اس وارڈ کے اندر آپ نے کوئی اس طرح کا کوئی پلان سوچا ہوا ہو جو وارڈ کے لوگوں کو آپ بتانا چاہیں کہ یار میں نے یہ 1-2 چیزیں سوچی ہوئی ہیں, آپ مجھے منتخب کرتے ہیں, خدمت کا موقع دیتے ہیں, تو یہ چیز میں کر علاقے کے اندر اگر آپ جمشید روڈ چلے جائیں, ناظم آباد چلے جائیں, بادر آباد چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, ہر جگہ پر ایک لیڈیز پارک ہوتا ہے, فیملی پارک نہیں. اچھا, اونلی لیڈیز اور بچے الاؤ ہوتے ہیں اس کے اندر, جینٹس جو فیملی کے ساتھ وہ بھی نہیں, تاکہ وہ بچہ جینٹس ہو تو وہ تو ہاں وہ جا سکتا ہے, وہ تو بچہ ماں کے ساتھ باتیں جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے وہاں پر ایک وہ پارک, ایک تو اس پارک کو ہم نے یہ پلان میں ہے کہ وہ کرنا ہے. پانی کے مسئلے اور جو لائنوں میں ان 2-4 پروجیکٹس کے ساتھ مجھے ابھی ذہن میں آیا, یہ جو ہے آپ کا بس کا بیچ میں بڑا چل رہا تھا کہ بھائی گلشن حدید سے جو ہے چل نہیں رہا تھا, چل رہی ہے, چل رہی ہے, چل رہا تھا, چل رہی ہے, بس چل رہی ہے, ہو گئی ہے. دیکھو کراچی سٹی کے اندر چلا دیے, ٹھیک ہے. گلشن حدید کے لیے اسپیشل ہمارے ایم این اے صاحب اور ہمارے صوبائی وزیر ساجد جوکیو صاحب نے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا وہ گلشن حدید کی عوام سے بہت پیار کرتے ہیں. اگر گلشن حدید کی عوام سمجھیں ان کو, انہوں نے اسپیشل وہاں جب کراچی کے اندر ہر جگہ بسیں چلی تو انہوں نے بولا گلشن حدید کے لیے دیں بھائی, پہلی بس وہیں سے چلنی چاہیے تھی جو آپ لوگوں نے نہیں دی ہے, کیا جو بھی ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ سے کے سی ایم سے کے اسپیشل روٹ اپروول کروایا ہے یہاں سے گلشن. یہ ہو گیا, یہ تو پکی بات ہے, مطلب یا ایسے آپ کو آن دی ریکارڈ آپ چیک کر لیں, میں کوئی بھی بات آپ سے ایسی نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ میں آپ سے الیکشن کے دوران کوئی اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کروں گا, نہیں.
یہ آن دی ریکارڈ بات کروں گا آپ کو، جو بات کروں گا نوٹیفیکیشن ہر چیز اوکے. تو اندازاً یہ کتنے مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں؟ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے سٹاپوں کا تھوڑا سا ہے، اس کی سروے آئی تھی، ٹیم آئی تھی، سروے کر کے گئی ہے. تو اصل میں وہ کوچ تھوڑی سی بڑی ہے، ان کے ٹننگ میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. تو اس کو ابھی یہ باہر والے جو ہمارے سی کے ڈبل روڈ ہے نا، اسی پہ باروں بار روڈ دیا گیا ہے اس کو، تاکہ علاقے کے اندر ٹننگ کا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھی ہوگی کراچی سٹی کے اندر چل رہا ہے کافی زیادہ. ہاں، تو یہاں سے جو ہمارے یونیورسٹی کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے سب سے آسانی ہو جائے گی. ہاسپٹل کے لیے کوئی جاتے ہیں، کوئی جنا، کوئی سول، باقاعدہ روٹ دیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چند دنوں کے اندر یہ 20 بسیں گلشن حدید کو ہو جائے تو تحفہ یہ تو دی بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو، کاٹور سے بھی گلشن حدید کے لیے چلا رہے ہیں بس. اچھا، یہ بھی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، کاٹور سے گلشن حدید کے لیے بڑی بھی، ایک نیو خبر دے. کاٹور سے میمن گوڈ کے لیے. نہیں سچ میں آ رہی ہے یہ حقیقت ہے. یہ ساجد صاحب ان ساری چیزوں کے پیچھے ایکٹیو ہیں. ساجد صاحب کی ساری نظریں کہاں کیا ضرورت ہے. ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے حلقے کی عوام کو جو سہولت دلا سکوں دلاؤں. عامر بھائی، اسی کیونکہ آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ساجد صاحب کو حدید اور یہاں کی عوام سے بڑی محبت ہے. اچھا، ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک کوئی 50 بیڈ کا ہاسپٹل ایک دور میں بات چلی تھی کہ بنے گا، تو وہ بنے گا نہیں، بن گیا ہے. شاید آپ کے نالج میں نہیں، بن گیا ہے. اچھا، آپ اگر شہباز پیٹرول پمپ سے تھوڑا سا آگے جائیں، میرے خیال سے ہاں کانٹے کے ساتھ، تو آپ اگر وہاں جائیں تو لازمی وزٹ کریں. یہ نہیں کہ یہ بھی میں اپنی عوام کو کوئی غلط بات بتاؤں. آپ کے توسط سے، 2 منٹ میں ہاں، آپ کے توسط سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ان کو کہ وہاں جا کے دیکھیں، وہاں کلر کا کام ہو رہا ہے، بلڈنگ تیار ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ پریکٹیکل سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے اور بڑا فاسٹ کام کرایا ہے ساجد صاحب نے. یہ ہاسپٹل ہم گلشن حدید کے اندر L9 گراؤنڈ کے اندر بنا رہے تھے، جس میں اسٹیل مل نے ہمیں NOC نہیں دی. صحیح کہ پھر باہر شفٹ. یہ ہاسپٹل ہم سے جا رہا تھا. اچھا، تو ساجد صاحب نے بولا میں اپنی عوام سے، میں نے آپ کو بتایا وہ گلشن حدید کی عوام سے محبت ہے ان کو، تو انہوں نے بولا یہ چیز میں جانے نہیں دوں گا. انہوں نے وہاں پہ اپنی سندھ گورنمنٹ سے زمین الاٹ اپروو کرا کے انہوں نے وہاں پر اسپتال یہاں بنا دیے، اور 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اس میں باقاعدہ اب ہارٹ کے لیے، MLO کے لیے آپ کو جنا جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کارڈیو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دل کے بھی یہ ساری سہولت آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس 50 بیڈ کے اندر میں بالکل ہوں گے. پراپر اور اچھی خاصی ہائی فائی مشینری جیسے آپ جنا میں جاتے ہیں. بالکل. اگر وہاں پہ یہ MLO اور کارڈیو کا ہے تو دین تو دیکھیں اس کو بڑے اچھے اس پہ. بالکل، آپ کو یہ چند مہینوں میں، یہ بھی چند مہینوں میں انشاءاللہ، ہاں سالوں میں نہیں، یہ بھی چند مہینوں میں. اس کی بلڈنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ سٹرکچر وغیرہ کلر تک پہنچ گئی ہے. یہ بات جو میں کر رہا ہوں آپ کے توسط سے سارے لوگ سن رہے ہیں، تو یہ میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کی بھی جا کے ذرا ایک ویڈیو کلپ ڈال دینا. اس ٹائم پہ جتنے بھی لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بھلے وہ آپ کے وارڈ سے ہیں یا بھلے وہ گلشن حدید سے ہیں یا ان کا تعلق کہیں نہ کہیں گلشن سے ہے پر وہ شفٹ ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اسپیشلی ایسا میسج جو آپ اپنی پارٹی کی طرف سے اور بذات خود عامر خٹک کی طرف سے دینا چاہیں کہ یار میں اس وارڈ میں کھڑا ہو رہا ہوں کونسلر کے لیے پہلی بار، تو آپ کائنڈلی مجھے جو خدمت کا موقع دیں، تو وہ ضرور آپ. میں اپنی تمام گلشن حدید کی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں، میں عامر حمید خٹک جنرل کونسلر وارڈ نمبر 3 سے امیدوار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو آپ تمام عوام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں، تیر کے نشان کو کامیاب کریں، اس لیے کہ گلشن حدید کے اندر جو بھی کام کرائیں اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے کرائے اور اب بھی پیپلز پارٹی ہی کرائے گی. اس کے علاوہ یہ جتنے موسمی بٹیرے ہیں یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں. ہماری گلشن حدید کی باشعور عوام اب ان لوگوں کو سمجھ چکی ہے. تو میری اس عوام سے آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس دفعہ آپ دوبارہ ایک دفعہ تیر کے نشان کو 24 جولائی کو نہیں بھولنا، اور 24 جولائی کو تیر پہ ٹھپا لگا کر ہمارے تمام جتنے بھی اور امیدوار ہیں میرے علاوہ بھی، ان سب کو کامیاب کریں، تیر کو کامیاب کریں. جدھر تیر ہو ادھر تیر پہ مور لگائیں. تھینک یو. جی، تو یہ تھے عامر حمید خٹک صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی، ماشاءاللہ کافی پرجوش ہیں خدمت کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی، اور ان کے کتنے پلانز ہیں، کتنی ان کی بیک پہ ورکنگ رہی ہے، اس ٹائم وہ آگے کتنا جذبہ رکھتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کا. اگر آپ کو لگتا ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کا ووٹ، تو 24 جولائی کو لازمی ان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو.